السلام علیکم، میرا نام ہے دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ آج کی ویڈیو کا موضوع عورتوں کی تعلیم کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام ایک دین کامل ہے جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے اصول اور تعلیمات جامع ہیں، اور آج کل جو مسئلہ سب سے زیادہ دنیا میں اٹھایا جاتا ہے وہ ہے عورتوں سے متعلق استحصال کے واقعات کا بڑھنا، اور عالمی میڈیا مغربی معاشرے کو سامنے رکھ کر صرف اسلامی معاشرے کو ہی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، حالانکہ اسلام نے تو اس زمانے میں عورت کو حقوق دیے جس زمانے میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور ان کو تعلیم سے دور رکھا جاتا۔ ان کو قرآن نے آتے ہی یہ حق دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے لیے ہیں، بھلائی کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فریضہ بتایا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی، اور وہ سب کی سب علم کے بلند درجے پر فائز تھیں، مگر ان میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو خاص مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت عائشہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، مگر ان کی اصل تعلیم و تربیت کا آغاز رخصتی کے بعد ہوا، اور انہوں نے شادی کے بعد ہی قرآن پاک پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھنے آتے، اور ان کے شاگردوں کی فہرست تو کافی لمبی ہے، مگر ان میں چند نمایاں ہیں: حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت عائشہ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا یہ حال تھا کہ ان کے وقت کا حاکم مسائل ان سے دریافت کرتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم علم کے سمندر ہونے کے باوجود ان کے پاس اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے تھے، اور ان سے 378 احادیث مروی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ بن سکتا ہے۔ انصار کی خواتین کی تعریف بھی اسی لیے کی گئی کہ ان کو علم حاصل کرنے سے شرم و حیا آڑے نہیں آتی، اور ان کو جو بات پوچھنی ہوتی ہے وہ پوچھ لیتی ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، عورت سے اگر علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، لیکن اگر علم کے نام پر پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ تو دوستو، آج کے اس موضوع کو علامہ اقبال کے اس شعر پر ختم کریں گے: جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔
اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔